بڑی اہم 3 خبریں ہیں. ان میں ٹاپ آبویسلی جو اس وقت کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے, ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کے اندر, اون چودھری صاحب, مفتی سعید صاحب, عمران خان کو بیسکلی ایک کیس کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے حالات بڑے خطرناک کرنے کے درپے ہوئے ہیں. اس پہ آج اون صاحب اور مفتی صاحب نے بڑا تفصیلاً بیان دیا. پروگرام میں میرے ساتھ اون چودھری صاحب موجود ہوں گے اور ان کے اس بیان کے اوپر ان سے جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ بہت ڈیٹیل سے انہوں نے بہت سی تہلکہ خیز گفتگو کی آج کورٹ کے اندر اپنے بیان کی قلم بندی میں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے, انٹرا پارٹی الیکشن جو ان کا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور ان کی جگہ کوئی اور وکیل جو ہے, وکیلوں کی سنے گی ویسے تحریک انصاف کے, مبارک ہو کہ جو وکلا تھے نا ان کے, وہ آدھے زیادہ مجھے لگتا ہے ایم این اے کی ٹکٹس پہ کھڑے ہوں گے. تو اس میں بھی ڈسکشن کریں گے کہ وہ معاملہ کس طرف جائے گا, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اگر عمران خان کھڑے نہیں ہو رہے قانونی ہچوں کی وجہ سے. اور تیسرا بڑا انٹرسٹنگ, مشرف صاحب کا ٹرائل سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور اس میں بڑے ہی انٹرسٹنگ ریمارکس آج دیے چیف جسٹس نے. یہاں تک کہا انہوں نے کہ جن لوگوں نے مارشل لاء کو جائز قرار دیا ہے ان ججوں کی تصویروں کا کیا کام سپریم کورٹ کے اندر. میں آپ کو کچھ حقائق بتاؤں گا اس کیس کے حوالے سے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مشرف صاحب کے ساتھ یہاں پہ کہاں پہ قانونی زیادتی ہوئی ہے. بہرحال سب سے پہلے اون چودھری صاحب بہت وارم ویلکم, اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم, ارشاد بھٹی صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم. اگر آپ دونوں حضرات کی اجازت سے میں پہلے اون چودھری صاحب سے بات کر لوں تاکہ ذرا یہ معاملہ تو نپٹایا جائے. اون بھائی, بڑے میرے خیال سے تو پہلی دفعہ میرے پروگرام میں آپ تشریف لا رہے ہیں. آپ کو بنی گالا میں ملا کرتے تب تو عرصہ ہو گیا, ملاقات بھی نہیں ہو سکی آپ سے. مجھے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ معاملہ کیا یار عدت والا, اور اس میں آپ کی حیثیت ایک گواہ کی تو مجھے نظر آ رہی ہے, پرابلم کیا ہے, عام فہم سمجھائیں تاکہ میں پھر سوال کروں کہ یہ کیوں اتنا بڑا ایشو بن گیا. یہ شکریہ کامران بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عدالت نے بلایا تھا اور ایز اے وٹنس آئی واز دیئر, اور مجھ سے جو پوچھا گیا میں نے سب سچ بتایا ان کو. جی جیسے بھی ان کا جو خان صاحب کی شادی کا معاملہ تھا وہ عدت سے پہلے تھا, اور جو مجھ سے سوالات کیے گئے ان کو میں نے بڑا کلیئرلی عدالت میں بتایا کہ جی 2 نکاح آپ کا دعویٰ ہے اون صاحب کے 2 نکاح کیے عمران خان صاحب نے, آپ اس کے گواہ ہیں, یہ بات صحیح ہے, ایسے ہی ہے؟ بشرا صاحبہ سے 2 نکاح جی ایسے ہی ہے جی. پہلا نکاح کب کیا تھا جس کے آپ گواہ ہیں؟ جی 1 جنوری 2018 جی. دوسرا نکاح سر کب کیا تھا بشرا صاحبہ سے آپ کے نزدیک مبینہ طور پہ؟ آئی تھنک 16 فروری 2018. آپ نے اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ آپ نے پوچھا نہیں عمران صاحب سے کہ نکاح تو ہو چکا ہے 1 جنوری 2018 کو بشرا صاحبہ سے, تو اب دوبارہ بشرا صاحبہ سے 16 فروری کو نکاح کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں چونکہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کامران بھائی, میں نے سچ بولنا ہے اور میں کبھی سوچتا بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی جھوٹ بولوں اور کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر کوئی جھوٹ پہ مبنی یا کوئی ایسی بات کروں, کیونکہ میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. بالکل سب, اور یہی میں نے آج عدالت میں کہا کہ جی آپ نے مجھے بلایا اور میں سچ کہوں گا, اور میں کبھی بھی جھوٹ پہ مبنی کوئی بات نہیں کروں گا. کیونکہ یہ پہلا ہوا نکاح تو کافی کچھ خبریں باہر نکلیں, میڈیا پہ چلیں اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں, اور مفتی صاحب نے جب پوچھا کہ آپ کی ڈیورس کا کیا ڈیٹس ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ان کو ڈاؤٹ تھا کیونکہ وہ کلیئرٹی نہیں تھی ان کو, اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم ایک خاموشی کر دی گئی کہ نہیں جی ابھی اناؤنس نہیں کرتے, یہ خبر چلی ہے تو کوئی بات نہیں. پھر باقاعدہ جب ڈیٹ پوری ہو گئی تو اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو نکاح کو دوبارہ کیا گیا, اور ویسے ہی زلفی بخاری صاحب بھی تھے وہاں اور میں بھی تھا, مفتی صاحب بھی تھے. نہیں لیکن آپ کو اس وقت عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ عدت کا معاملہ ہے, اور اس لیے میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ پہلے عدت نہیں ہوئی تھی مبینہ طور پہ, اب عدت ہو گئی ہے جو میں 16 فروری کو دوبارہ اسی خاتون سے شادی نکاح کر رہا ہوں, یہ انہوں نے آپ کو بتایا تھا؟ جی یہی ریزن یہی تھا. اور اچھا, ریزن یہ تھا کہ کیونکہ جب نکاح کو ایک ہوتا ہے نا جی, تو اس میں آپ کو لکھا جاتا ہے کہ ڈیورسڈ ہیں آپ, شادی شدہ ہیں آپ, آپ ڈیورسڈ ہیں یا بیوہ ہیں یا جو بھی ایک میٹر ہوتا ہے اس میں, تو اس پہ تھا کہ ڈیورسڈ ہیں تو وہ اس پہ آپ کو پھر مفتی صاحب پوچھتے ہیں. وہ تو ڈیٹیل یہی تھی کہ وہ ٹائم پورا نہیں تھا, تو اس اون صاحب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بشرا صاحبہ اور عمران صاحب دونوں میچور لوگ ہیں,
ہم ان کی خیر ذاتی زندگی پہ تو بات کرتے نہیں، لیکن کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں، وہ ایک کیس کو فیس کر رہے ہیں جس میں وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اس طرح ہوا ہے یا جھوٹ بولا گیا ہے. سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ اتنا پرابلم کیا تھا؟ اگر عدت پوری نہیں ہوئی تھی 1 جنوری کو تو 16 فروری کو ہی نکاح کر لیتے. 1 جنوری کو نکاح کرنے کا مبینہ طور پہ کیا ریزن تھے؟ دیکھیں مجھے تو خان صاحب نے کہا کہ ہم نے اس تاریخ کو 1 کو جانا ہے لاہور اور ہم نے نکاح کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی میں نے جو ہے سارے انتظامات کیے. امین زلفی کو بلایا اور ہم لوگ لاہور چلے گئے. اور کیا ریزن تھی؟ یہی تھی کہ جو ان کا حکم ہے کہ بس 1 کو کرنا ہے. کس کا حکم؟ اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے کہ ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ جو اس کو لیتے ہیں کہ روحانی چیزوں پہ زیادہ جاتے ہیں ان کی. نہیں، عمران صاحب نے یہ جو کہا کہ حکم ہے مجھے کہ 1 جنوری کو کرنا ہے، یہ حکم سے مراد کس کا حکم؟ یہ تو حکم جن کا ہوتا تھا انہی کا حکم ہوتا تھا کہ بی بی نے کہا ہے کہ 1 کو کرنا ہے. اور ان کی کوئی ایسی تھی کوئی کیلکولیشن کہ جی یہ 1 کو ہی کرنا ہے. ہاں، کیونکہ وہ اتنے اسپریچولی اور اتنا ان کو فالو کر رہے تھے، اتنا ان کی باتوں کو وہ مانتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا سب. اور آپ بہت سی چیزوں میں دیکھیں، میں آپ کو یاد ہوگا عمران صاحب کے پاس جب آیا تھا ایک دفعہ انٹرویو کرنے ان کا، وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، ریحام خان صاحبہ سے ان کی شادی اس وقت ہوئی ہوئی تھی. تو میں نے اس وقت پوری پارٹی میں چیم گوئیاں ہوتی تھیں کہ جی ریحام خان صاحبہ جو ہے نا وہ عمران صاحب کو انفلوئنس کر رہی ہیں یا ان کی پارٹی کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے سامنے میں نے یہ سوال آن ایئر ان سے پوچھا تھا عمران صاحب سے، اور انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ کامران میں تو اتنا خود سر ہوں، کہنے کا خود سر کا لفظ یوز تو نہیں، کہنے کا مطلب کہ میں تو اتنا ڈیفیکلٹ چائلڈ ہوڈ سے رہا ہوں کہ میری والدہ کو بھی پتا تھا کہ یہ اپنی مرضی سے سارے کام کرے گا. تو وہ جب انہوں نے مجھے کچھ صحیح بات بھی سمجھانی ہوتی تھی تو وہ بڑے پیار سمجھایا کرتی تھی کہ کہیں میں اوفینڈ نہ ہو جاؤں. آپ کو یاد ہے وہ بات کہ عمران خان صاحب نے یہ واقعہ مجھے سنایا تھا؟ یاد ہے. تو اب اتنے عمران خان ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب جو ہے وہ بشرا صاحبہ کے کہنے پہ مبینہ طور پہ غلط نکاح کر رہے تھے، پھر نکاح پہ نکاح کر رہے تھے، پھر عدت کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہہ دیا. تو بشرا صاحبہ کا کیا امپیکٹ تھا عمران صاحب پہ، جو عمران صاحب کی وہ والدہ ان کو پیار سمجھایا کرتی تھی، ان کو حکم نہیں دیا کرتی تھی، وہ ریحام خان کا انفلوئنس نہیں ہو سکا، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکا. تو بشرا صاحبہ کا ایسا کیا انفلوئنس تھا ان پہ کہ وہ عمران صاحب کو ڈومینیٹ کر گئیں؟ وہ دیکھیں کامران بھائی آپ نے جہاں کسی کو اپنی ماں اور بہن کا درجہ دیا ہو نا، عزت دی ہو، اور آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کے آگے کسی کا کوئی اور روپ نظر آ جائے اور آپ اس کو ایسی عزت دے رہے ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے ان کو بڑی بہن اور ماں کی طرح سمجھا. اسی طرح میں ریحام صاحبہ کی بھی عزت میرے دل میں تھی جب بھی وہ ان کی مسز تھیں. میرے خیال سے ریحام صاحبہ جو تھیں ان کے جن کمزور تھے، ان کے جن تگڑے تھے جو ان کے یہ انفلوئنس میں آ گئے. لیکن یہ ہے کہ اس سے نقصان بہت ہوا، اس سے نقصان بہت زیادہ ہوا. خان صاحب کو بھی ہوا، شاید وہ مانے نہ مانے میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن جو میں وہاں موجود تھا، جو میں آئی واز پارٹ آف اے فیملی، میں اس چیز کو کبھی ڈینائی نہیں کرتا کہ وہ میرے بہت ٹرسٹ کرتے تھے اور میرا ان کا ایک بڑا عزت کا احترام کا رشتہ تھا. تکلیف مجھے یہ تھی کہ، اور ہمیں ہوتی تھی تکلیف یہ سب کو، آج بھی ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے ایک کاز کے لیے اس مشن کو جاری کیا تھا. آپ نے خوابوں کے لیے یہ مشن نہیں کیا تھا کہ آپ کل کو خوابوں کے اوپر فیصلے کریں گے. مجھے ایک بات بتائیے، جب کہا جاتا ہے نا خواب تو برحق بھی ہوتے ہیں، آپ تصویریں دیکھ کے فیصلے کریں گے تصویروں کیا معاملہ یہ وزیر ہے. ہاں، آپ تصویروں کے اوپر، لوگوں کی شکلوں کے اوپر آپ دے کے حساب لگائیں گے کہ میں حساب آگے بتانا ہے کہ یہ بندہ اس پوسٹ کے قابل ہے یا نہیں ہے. لیکن تکلیف دہ یہ چیز ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا گیا ہے. پاکستان، پنجاب جو کہ 60% پاکستان ہے، وہاں پہ بھی ایک خواب اور ایک حساب کتاب لگا کے ایک گدھے کو بٹھانا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ لفظ نہیں یوز کرتا، میں آئی ایم سو سوری کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بندے کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبل نہیں ہے ایک آدمی اس چیز کا. لیکن کیونکہ آپ کا پلان کچھ اور تھا کہ آپ نے اپنی گینگ سے چلانا تھا اس صوبے کو، آپ نے اس گینگ سے چلانا تھا. مجھے ایک بات بتائیے، اس گینگ نے پیسے لینے، یہ آپ کی بات آ گئی، بزدار صاحب کی پہ بھی آ گئی، بشرا صاحبہ پہ بھی یہ الزام لگتا ہے تصویروں والا. وہ چاہیں تو کبھی بھی آ کے ہمیں
اس کے اوپر جواب دے سکتی ہیں. آپ کا میں اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا. میں پہلے میں معذرت چاہتا ہوں, میرے سے ایک ایسا لفظ استعمال ہوا, میں اس کی بہت معذرت چاہتا ہوں. اچھا چلے, آپ کی لیکن میں معذرت قطع نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کام کیا, میں نے ایک کاز کے لیے کام کیا, میں نے اپنے ملک کے لیے کام کیا, میں نے دن رات خدمت کی, اس لیے نہیں کی کہ آپ ایک خواب کے اوپر فیصلہ کر دیں. اچھا, اب آپ تصویر دیکھ کے حساب لگا کے فیصلہ کریں اس کو وزیر لگانا ہے. اللیجڈلی عمران خان صاحب کو بشرا بی بی صاحبہ جو خواب دکھاتی تھی وہ اس پہ عمل کرتے تھے, ملک چلا رہے تھے, یہ ہو گیا بہت بڑا الزام. اس پہ تو خیر بات ہوگی جب ہوگی. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے آج بیان میں یہ بھی کہا کہ نومبر 2015 میں ریحام خان کے ساتھ عمران خان کی طلاق ہوئی, انہوں نے یہ طلاق بشرا بی بی کہنے پہ دی. میں ذرا ویورز کو بتا دوں, میں بالکل کسی کے پرسنل معاملے میں اس وقت نہیں جا رہا, معاملہ ہے پاکستان کے ووٹر کا اور پاکستان کی ریاست کا. یہ حق کسی کو دیا نہیں جا سکتا کہ ووٹ آپ کو ملے اور آپ ٹام ڈک ہیری ایکس وائی زیڈ, وہ چاہے جتنا بڑا روحانی پیشوا ہو یا وہ جس مقام پہ بھی پہنچا ہو, وہ غائب میں رہ کر پردے کے پیچھے سے اس ملک کی عوام کے فیصلے نہیں کر سکتا, یا کر سکتی وہ جو کوئی بھی ہو, وہ خواہ کسی پارٹی کا, وہ یہ رائٹ ہی نہیں ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ غیر شرعی ہے میرے پوائنٹ آف ویو کے, اگر ایسا ہوا ہے. اس لیے یہ سوال اٹھیں گے کہ پبلک آفس ہولڈر کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ عوام کا ووٹ لے کے جو ہے وہ انسٹرکشنز پہ کسی اور کی چلے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں. بھائی آپ تو صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں نومبر 2015 میں عمران صاحب ہمارے جو پبلک آفس ہولڈر اور لیڈر تھے وہ اتنے انفلوئنس تھے کہ انہوں نے اپنی ریحام صاحبہ کے ساتھ شادی جو تھی وہ بھی انہوں نے بشرا بی بی کہنے پہ دے دی. یہ کس طرح ہو گیا ماجرا, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کسی کے کہنے پہ آپ طلاق دے دیں؟ طلاق تو بڑا برا فعل سمجھا گیا اسلام میں. نہیں جی, ایسا ہی ہوا اور ایسی ہی حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ ان سے ہی اپنے فیصلے اور اپنی جو مشاورت کر رہے تھے, اور انہوں نے ہی کہا کہ آپ آج کے دن ہی ان کو طلاق دیں, اور پھر انہوں نے اسی دن جیسے وہ ملک سے وہ انہوں نے فلائی کیا اور انہوں نے اسی دن ان کو ای میل پہ ڈیورس دی. تو یہ ان کا اس لیول تک کنٹرول آ چکا تھا خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے یہ فیصلہ ان سے کروایا, اور اس کے 2 دن بعد بلدیاتی انتخابات تھے جی, اور ہم لوگ ہم بھی حیران تھے کہ اس ٹائمنگ اس کی بڑی عجیب تھی کہ بلدیاتی انتخاب ہار بھی سکتی ہے پی ٹی آئی کی جو فیصلہ ہوا ہے. جی بلدیاتی انتخابات ہے, اگر آپ کو یاد ہو کامران صاحب, اور ہم لاہور تھے اور ہم نے ٹی وی پہ یہ نیوز دیکھی کہ جی انہوں نے, نعیم الحق صاحب نے تصدیق کر دی کہ جی انہوں نے ان کو طلاق دے دیا. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ آپ ابھی میرے حساب کے مطابق آپ آج کے دن ہی ان کو طلاق دیں. تو یہ ذاتی میرے آپ سے لاسٹ 3 کویشچن ہے سر. آپ نے یہ کہا کہ پہلا نکاح جو ہے وہ جان پوچھ کے چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی نے دورہ عدت کیا, کورٹ میں آپ کا بیان ہے, اور آپ نے کہا اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. اس پہلے نکاح کی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں وہ پکچرز تھیں جو ان کی فیملی کے جو وہاں ایک آدھا اور لوگ, یا آپ اس دوسرے نکاح کی بات کریں مبینہ دوسرا نکاح کی, وہ جو بنی گالا میں ہوا, آپ کہہ رہے ہیں اس کے آپ نے کہا نکاح کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. دوسرے کی تو پکچرز ساری دنیا نے دیکھی ہوئی ہے نا, دوسرے کی تو پکچرز پھر وائرل وہ ہم نے ریلیز خود کی. بالکل ٹھیک. تو وہ تو آپ سب کے پاس وہ تو آئے اناؤنس کیا تھا, پھر ہم نے وہ تو ہیں پکچرز. میں لاسٹ کویشچن ٹو پہلے کی تھیں وہ بھی ان کے. میں لاسٹ کویشچن ٹو یو سر کہ یہ بتائیے مجھے کہ اون صاحب کے آپ بہت ہی خاص الخاص تھے عمران صاحب کے, اور یہ میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ ہم اتنے بے تحاشا انٹرویوز کیے عمران صاحب کے, تو اس میں کوارڈینیشن بھی آپ کرتے تھے. ایون آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ریحام خان صاحبہ کی کتاب آ گئی تو عمران صاحب بڑے پریشان تھے, آپ نے میری ان سے بات بھی کرائی, اور پھر میں نے ریحام خان صاحبہ کی کتاب کے حوالے سے بہت سے شوز کیے, پھر ہم نے اس پہ کیس بھی بھگتے. تو مجھے یہ پتا ہے آپ بہت کلوز تھے عمران صاحب کے. تو اس زمانے کے اندر جس وقت یہ سارا معاملہ چلا, عمران صاحب کا پتہ نہیں چلا کسی کو کہ وہ ایک پولیٹیکل مائنڈ ہوتے ہوتے ایک اور شخصیت کے زیر اثر آ جائیں گے. اب اس کو آپ روحانیت کا نام دیں, کسی کا نام دیں, آپ نے اپنے شعور اور اپنے آپ کو تو سرنڈر کر دیا نا, اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ کیسے ہوا؟ کیا آپ کو لگتا ہے اتنی روحانیت کی طاقت کی ان کو؟ آپ تو جاتے بھی رہے ہیں ان تمام سیشنز میں سے, کچھ میں تو آپ بھی رہے ہوں گے. ایسا کیا ہوا کہ بشرا صاحبہ کے پاس واقعی روحانیت کا اتنا خزانہ ہے کہ وہ عمران خان جیسا شخص جو ہے, جب میں کہتا ہوں عمران خان, میں پہنچ گیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کامران بھائی, ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے جی, ہمارا جو سب سے سینسٹیو جو پارٹ ہے نا ہمارے لیے, وہ ہمارا دین ہے. اور جہاں ہمارے دین کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ایسا ہی ہے, ہم مسلمان ہیں. جی. اور اگر کوئی دین کا سہارا لے اور اگر کوئی اس بات کو کسی کے لیے استعمال کرے, اور کسی کو اوبویسلی بات ہے آپ اس کی بات سنیں گے اور آپ اس کے انفلوئنس میں بھی آئیں گے, لیکن کوئی اس حد تک آپ کو کنٹرول کر جائے کہ آپ کہو کہ نہیں جی ان کو غائب کا بھی علم ہے
اور توبہ نعوذ باللہ اگر آپ یہ بھی کہو کہ جی جو انہوں نے کہنا ہے وہ ہونا ہے اور انہی سے پوچھنا ہے اور جو کچھ کرنا ہے انہوں نے ہی کرنا ہے اور آپ نے پورا پاکستان بھی چلانا ہے، تو یہ دین کے جو ہے نا استعمال کرنا اور دین کا سہارا لے کے آپ نے اس ملک کو جو ہے، اس ملک کے وزیر اعظم کو آپ نے مس گائیڈ بھی کیا ہے، ملک کو نقصان بھی پہنچایا ہے، ملک کا کیا کچھ کیا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں آپ کے سب سامنے ہے کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی میں ان کا اتنا کنٹرول آ گیا تھا ان کے اوپر، خان صاحب کے اوپر، کہ وہ ہر فیصلہ ان سے پوچھے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کرتے تھے، اور یہ بڑا ایک میرے خیال سے خطرناک چیز تھی ان کے لیے کہ جتنا بھی وہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے مشاورت کرتے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر آپ اتنے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا ہے تو پھر دین پہ چلیں، پھر آپ کو دنیا کی کیا پرواہ ہے، آپ تو دین کی بات کریں۔ جب آپ دین کی بات کریں آپ نے ساتھ منسٹر بھی لگوانے ہیں، آپ نے سی ایم کو رات کو فون کر کے تبادلے بھی کروانے ہیں، آپ دین پہ رہیں نا۔ آپ پاکستان کو پھر آپ چھوڑیں، آپ دعا کریں کہ پاکستان کے اللہ حالات اچھے کرے، آپ مداخلت کیوں کریں پاکستان کی ایڈمنسٹریشن میں، آپ مداخلت کیوں کریں کہ آپ فلانے کو اندر کروا دو، فلانے کے بچوں کے اوپر پرچہ کروا دو۔ میں ذرا ناظرین کو یہ بات بتا دوں، اور میں آپ کا ایک تو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا وقت نکالا، اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل، میں آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ، لیکن جی آ رہی ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ پبلک آفس ہولڈ جب آپ کرتے ہیں آپ کے پاس یہ مارجن نہیں ہوتا۔ اب میں عمران صاحب کی بات نہیں کر رہا، وہ کوئی بھی ہو، وہ مرید بن کر کسی کا پاکستان کی عوام کے فیصلے نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مرید بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد، تو وہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ پاکستان کے عوام کے ووٹر کا یہ اختیار کسی کو مل ہی نہیں سکتا پبلک آفس ہولڈر کو، کہ فیصلے جو ہے وہ خفیہ طور پہ کوئی اور کر رہا ہو، اس کا دوست کر رہا ہو، اس کا بھائی کر رہا ہو، اس کا باپ کر رہا ہو، اس کی بیوی، یہ رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑا بٹریل ہے پاکستان کے الیکٹوریٹ سسٹم کا، ڈیموکریسی کا، یہ بہت بڑا بٹریل ہے۔ اور یہاں پر یہ جو کیس چل رہا ہے، یہ اسلام کی اتنی گفتگو ہو رہی ہے، اس میں دو ناپسندیدہ کاموں کا الزام ہے۔ نمبر 1 کہ اگر آپ نے کسی کی طلاق کروا دی، جیسے کہ کہا گیا ہے، الزام لگا کہ جی ریحام صاحبہ کی طلاق کی کسی اور کے کہنے پہ ہوئی، تو کوئی بندہ کس طرح روحانیت کا پرچار کرتے ہوئے طلاق جیسی چیز پہ کسی کو موٹیویٹ کر کے کسی کا گھر توڑنے کا مشورہ دے سکتا ہے؟ کیونکہ طلاق کو شرعی لحاظ سے ناپسندیدہ ترین حلال کاموں میں کہا گیا ہے۔ نمبر 2، اگر یہاں پر کوئی بڑا روحانی شخصیت ہے، میں کلیم کروں میں بڑا روحانی آدمی ہوں اور مجھے یہ پتہ نہیں عدت کیا ہوتی ہے، تو میں حیران ہوں، اور اس کے اوپر اگر میں جھوٹ بولوں اور وہ ثابت ہو جائے تو وہ روحانیت جو ہے، اس کا مطلب آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اندر آ گئی۔ اور جاتے جاتے اون صاحب، یہ خواب والا معاملہ، کبھی عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ آپ کو کہا کہ میں اگر یہ فلاں شادی کر لوں گا تو میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا، یہ بات ہوئی ہے؟ یہ ویسی ہوا میں بات ہے؟ آپ یہ بات کرتے ہیں، میں آپ کو اپنا ایک ٹیکسٹ بھیجتا ہوں، پھر آپ کے ریکارڈ کے لیے، لیکن یہ بھی ہو کہ خوابوں پہ ہی فیصلے ہوتے تھے، اور خواب سے ہی کہا گیا کہ جی آپ ان کو خواب آیا اور آپ نے صبح اوتھ پہ نہیں آنا، اور یہی فیصلہ ہوا کہ جی میرے ساتھ شادی ہونی ہے تو آپ نے پرائم منسٹر بننا ہے۔ ایسے تو اس ملک کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، بہت ایسے شکریہ، تو ہم جس کو صبح دوپہر شام۔ ٹھیک، بہت شکریہ اون صاحب، اور مصدق ملک صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی میں جو ہے اس کو داد دیتا ہوں، آپ کی پیشنس کو، بڑی معذرت آپ کو کہ میری کمٹمنٹ ہوئی تھی اون صاحب سے، میں نے 1 to 1 بات کرنی تھی۔ مصدق ملک صاحب، یہ سارا معاملہ جو ہے اس پہ آپ سے سوال تو کوئی بنتا نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو اس پہ پریس ٹاکس کرتے ہیں وہ مناسب تو نہیں۔ یہ معاملہ ایک پرسنل معاملہ ہے، پاکستان کی عوام ضرور سوال کرتی ہے، لیکن آپ لوگوں کے اپنے بڑے معاملات الجھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ قسم کے کیسز میں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی پریس ٹاکس کریں، اس طرح کے معاملے میں، خواہ عدت کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، عمران صاحب کا یا مانیکا صاحب کے انٹرویوز ہیں۔ دیکھیے، عدت کا معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ کے درمیان ہے، اور میں نے تو اس کے اوپر آج تک کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس وجہ سے میں آج بھی یہی کہوں گا کہ یہ معاملہ دینی معاملہ ہے۔ عدت کے درمیان میں شادی کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، شادی کی نہیں کی، یہ فیصلہ یہاں تو دنیا ختم نہیں ہو جانی، آخرت بھی ہے، تو یہ فیصلہ تو اور اس کا حساب کتاب تو اللہ کے حضور۔ ایکچولی میں آپ سے ایگری نہیں کرتا، میں آپ سے آئی ڈونٹ ایگری ود یو ایکچولی، کیونکہ معاملہ یہ شرعی تو ہوگا، وہ تو اگر ہر معاملہ شرعی ہے، مطلب اگر آپ پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں مصدق صاحب اور آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں جھوٹ تو یہ تو میرا اللہ کا معاملہ ہے جو میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا میں کسی کو اگر کسی اور طریقے سے غیر اخلاقی طور پہ ڈیل کر رہا ہوں۔ لیکن اف یو ہولڈ اے پبلک آفس، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ جھوٹ بولیں گے آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے۔
یہ معاملہ یہ ہے. شریعت کا معاملہ تو اٹھانے کا میں حقدار ہی نہیں ہوں, میں شریعت کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے بھائی. پبلک آفس کی بات ہو رہی ہے, کنسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے. جی کیونکہ آپ نے معاملہ عدت کا پوچھا تو میں نے جواب عدت کا دیا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ انڈر اوتھ کوئی غلط بیانی کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, تو جو سٹینڈرڈ باقی سب لوگوں کو اوپر لگایا گیا ہے, یعنی یہ وہ ملک ہے جہاں پہ میاں نواز شریف کو اس معاملے پہ ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے, اپنے بیٹے کی کمپنی میں. ہر باپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اس کا بیٹا اگر کوئی کمپنی بنا, میرا بیٹا مجھے کہے کہ تم آپ آئیں اور میری کمپنی کے بورڈ کے چیئرمین بن جائیں یا اس پہ سرو کریں, تو میں اپنے بیٹے سے کیا پیسے لوں گا. اور اس بات پہ ڈسکوالیفائی کر دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی کمپنی کے بورڈ پہ تھے لیکن آپ نے اپنے بیٹے سے پیسے ریلیف بھی تو مل رہا ہے سر, اور اس وجہ سے ساری زندگی کے لیے. تو وہی دیکھیے وہی, لیکن یہ 24 سال میں کتنے ریلیفز کا ذکر کریں گے. 24 سال میں ایک الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی, 2002 میں باہر, 2008 میں باہر, 2018 میں باہر. اور صرف میاں نواز شریف کی بات نہیں ہے یہ, میں نے 4 سال کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں گنوایا ہے, چاہے وہ 13,000 میگا واٹ بجلی کے ہوں یا 1.2 بلین کیوبک فٹ کی گیس ہو یا ہزاروں میل کی موٹر وے ہو یا فارم ٹو روڈ جو پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے کے نام سے پروگرام شروع ہوا تھا, یا ڈسٹرکٹس میں سی ٹی اسکین لگانے. یہ اگر 4 سال میں, ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈز میں یہ کام ہوئے. اگر یہ سارا کام 4 سال میں ہو سکتا تھا تو صرف میاں نواز چلے سر, ہم تو اس وقت پرفارمنس کی بات نہیں کر رہے, معاملہ چل رہا ہے اخلاقیات کا, قوم کا بھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سٹینڈرڈ میاں نواز شریف کے اوپر لگایا گیا ہے, یا جو سٹینڈرڈ لگایا گیا مریم نواز صاحبہ پہ کہ ان کے وکیل نے ایک فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا جو اویلیبل تھا, لیکن مائیکروسافٹ کا یہ تو بڑی پرانی بات ہوگی. اب آپ یہ بار بار نہ کہا کریں, میری بات سنیں, وہی سٹینڈرڈ لگانا پڑے گا. آپ یہ بار بار نہ کریں کہ وہی سٹینڈرڈ نواز شریف والا لگانا چاہیے دوسروں پہ, کیونکہ پھر لوگ پلٹ کے یہ جواب دیں گے کہ جو سٹینڈرڈ ریلیف کا نواز شریف کے لیے سیٹ ہوا ہے, نواز شریف صاحب کے لیے, وہ بھی باقیوں کو ملنا چاہیے. اس پہ میں آتا ہوں دوبارہ, اس پہ میرا موضوع ذرا میں لے کے جا رہا ہوں. میں آتا ہوں. بھٹی صاحب, ابھی آپ نے اور چودھری صاحب کی گفتگو سنی. جی صدیق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی فرمائیں صدیق صاحب. نہیں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے بات. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, آپ دو ہی ہیں, آپ میں اور آپ. اور چودھری صاحب گفتگو آپ نے سنی. سر یہ سچویشن جو ہے آپ کو اس میں, ایک تو میں بتا دوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو موسٹ ویلکم, ہمارے پروگرام میں آ کے اپنا ورژن دینا چاہے, جو کورٹ میں ان پہ الزام لگ رہا ہے اس حوالے سے, یا تحریک انصاف دینا چاہے, موسٹ ویلکم. یہ تمام الزامات ہیں, اس کا کوئی ابھی ہمیں منطقی انجام تو نہیں پتا کہ یہ واقعی حقائق ہے یا نہیں ہے, کورٹ فیصلہ کرے گی. بٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری گفتگو سن کے کہ عمران صاحب جو اس حال میں پہنچے وہ پولیٹیکل فالیز ہیں یا معاملات کچھ اور ہیں جو کہ ابھی اون چودھری صاحب بتا کے گئے ہیں؟ کاش کامران بھائی آپ اون چودھری کو روکتے ذرا, میری کمٹمنٹ تھی کہ میری ان سے بات ہونی صرف, پھر ان کو جانے دیتے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ سن لیتے ہمارا. آپ بتا دیں. پہلی بات تو یہ کہ اون چودھری سے اون چودھری کے منہ مبارک سے اس طرح کی گفتگو سنی, بڑا دل خوش ہوا. اور وہ شہباز شریف صاحب کے ایڈوائزر بھی بنے, ایون فیلڈ بھی گئے, نواز شریف صاحب کو ریسیو بھی کیا. اور یہ وہی اون چودھری, یقین ہی نہیں آتا کہ جو بنی گالہ کی کنجی تھے, اور یہ کنجی واپس بھی بشرا بی بی نے لی تھی, اور ان کو تقریب حلف برداری پہ بھی نہیں بلوایا تھا, اور وہیں سے یہ پھر راندہ درگاہ ہوئے. اور اگر عمران خان نے یہ, میں اس حق میں ہوں جی کہ آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ سیاست دانوں کی, یا جو اپنے آپ کو رہنما یا لیڈر کہے, یا جو پبلک آفس ہولڈر ہو, اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتی ہے, ہر زندگی کا پہلو. پریزیڈنٹ نکسن کو ایک جھوٹ بولنے پر نکالا گیا تھا, وہ جو اس نے جھوٹ بولا. کلنٹن کا امپیچمنٹ ہوئی تھی, کلنٹن کی مونیکا والی, بالکل. اور ایک برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے, انہوں نے خاتون کے وہ ٹانگ پہ ہاتھ مارا تھا, اور خاتون نے کہا تھا یہ میری مرضی کے خلاف, یہ ہراسمنٹ میں آتا ہے, وہ ریزائن کر کے گھر چلے گئے تھے. عمران خان صاحب کا سیتا, ایک طرف اگر ہم اپنی روایات یا اپنا میری رائے یعنی ذاتی رائے پوچھیں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے سیتا وائٹ پہ گفتگو کرتے ہوئے, عدت میں نکاح پر, عائشہ گل علی پر, ریحام خان پر, ہاجرہ پانیزئی پر. لیکن دوسری طرف جب ہم سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں, ایک پبلک آفس ہولڈر دیکھتے ہیں, تو یس اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. ادھر واپس عدت پر نکاح کی طرف واپس آنے سے پہلے میں مصدق ملک بھائی سے صرف ایک جملہ کہہ کے آگے جاؤں گا کہ شکر اللہ کا ادا کریں کہ یہ پاکستان ہے, جہاں عمران خان بھی آج
ملک کے مقبول ترین سیاستدان ہیں سب کچھ کرنے کے باوجود، اور جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع، اور میری کوئی جائیداد نہیں مریم نواز صاحب اور نواز شریف ابھی تک سیاست میں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اس ملک میں جہاں اخلاقیات، اصول، منطق کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب آ جائیے اس پر اون چودھری صاحب، اگر یہ ہوا ہے اور لگ رہا ہے مجھے مبینہ طور پر کہ 2 نکاح ہوئے ہیں، اور اس کی پہلی وجہ عمران خان صاحب کی روحانیت، بابوں پر یقین، تصوف، مذہب اور وزیر اعظم بننا ہے انہوں نے مبینہ طور پر، لہٰذا بھٹی صاحب یہ ایک بات بتائیں مجھے، بھٹی صاحب یہ تو پھر ایسا ہوا نا، اس پہ ذرا سن لیجئے گا، میں اس جی اچھا بولیے، اچھا میں صرف آپ کو 2-4 جملے بول کے پھر آپ کا سوال لیتا ہوں۔ اچھا بولیں جی بولیں۔ تو یہ تصوف یہ شروع سے تھا بابے اور یہ ان کا زندگی میں، اور بشرا بی بی کے ساتھ انہوں نے اون چودھری نے جو اپنا بیان دیا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ روحانی سکون کے لیے یا ذہنی سکون کے لیے مجھے بشرا بی بی کے پاس لے چلو وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے مبینہ طور پر کہ 2 نکاح ہوئے ہیں، اور پہلا نکاح جو تھا وہ بالکل ایک ڈیٹ پر تھا جس کی وجہ سے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے، لیکن اس میں جو سارے یہ نکاح کا مدعی ہے خاور مانیکا، عجیب و غریب انسان ہے، دنیا کی پاک ترین عورت بشرا بی بی، بھلا آدمی عمران خان، عدت کی مدت کے پوری ہونے کے بعد وہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا، اور اب کہہ رہا ہے 2 الزام لگا رہا ہے، ایک نکاح سے پہلے ناجائز تعلقات تھے، اور دوسرا عدت کی مدت کے دوران نکاح ہوا۔ محمد حنیف صاحب بھی ایک بڑے کریکٹر آئے ہیں درمیان میں، پہلا مقدمہ اسلام آباد میں ہوا، خارج ہو گیا، دوسری بار مقدمہ محمد حنیف نے کیا۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ کی بات ساری آ گئی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ 2-3 جملے میں صرف 2 جملے میں بات، میرا پوائنٹ پھر نہیں آئے گا، پوائنٹ آپ بول دیں نا، پھر لوگ عوام باشعور ہے۔ جی محمد حنیف صاحب، نہیں مجھے پتا ہے عوام باشعور ہے، اون چودھری کو بھی تو اس باشعور عوام کو سنایا نا آپ نے، تو سن لیجئے گا کہ محمد حنیف صاحب نے درخواست دی اور پھر واپس لے لی خاور مانیکا کے انٹرویو کے بعد کہ میرا تو اس کیس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خاور مانیکا نے درخواست دی، اور 2 الزام اب جو اون چودھری ہیں، اگر یہ عمران خان نے جرم کیا ہے، خاور مانیکا بھی مجرم ہے، مفتی سعید بھی مجرم ہے جس نے دونوں جانتے بوجھے نکاح کیا، اور اون چودھری بھی مجرم ہے، شریک جرم ہیں یہ لوگ۔ اگر عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا ملتی ہے تو ان کو بھی سزا۔ اب میں پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں ایک بریک پہ جاؤں گا، مصدق ملک صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ عمران خان سے لاکھ اختلاف ہے، اور میرا بالکل ہے، فوج کے اوپر جنہوں نے بیانیہ بنایا اس پہ میرا 100% اختلاف ہے، میں ان کے ساتھ وہیں سے علیحدگی ہے مینٹلی طور، لیکن عمران خان کی اس بات کی داد دینی پڑے گی کہ وہ چیئرمین کا الیکشن تو نہیں لڑ رہے اب، لیکن انہوں نے اپنے پارٹی کے کسی بندے کو نہ الیکشن پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے عہدے پہ کھڑا کیا، اور نہ اس کی اور کسی اور اس پہ کیا، اپنے کسی عزیز کو نہیں کیا۔ آپ کی پارٹی میں اتنی ڈیموکریٹک نارم یا ہمت ہے؟ یہ سوال آپ کے لیے۔ اور بھٹی صاحب، معاملہ عدت کا نہیں ہے، مجھے اس سے کیا یار، وہ اللہ جانے اور وہ جانے جن کے عدت کے، معاملہ سچ جھوٹ کا ہے۔ پبلک آفس اگر آپ نے ہولڈ کیا ہے اور آپ نے جانتے پوچھتے ہوئے اس لیے 2 نکاح کیے ہیں، بعد معاملہ نکاح کا بھی نہیں ہے، وہ نکاح اس لیے نام منہ پہ بار بار آ رہا ہے کہ معاملہ جھوٹ کا ہے، پبلک آفس ہولڈ کرتے ہوئے اب کسی کی زوجہ کے لیے کیے، اپنی زوجہ کے لیے کیے، کسی روحانیت کے لیے کیے، کسی بزرگ کے لیے کیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ روحانیت ہی کیا جو کسی اور کو جھوٹ بلوا دے۔ مطلب حیران کن بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہوا ہو، کہ کسی روحانی شخص کے کہنے پہ غلط عدت کے بعد دوسرا نکاح ہوا صحیح عدت کے ساتھ، وہ روحانیت کس طرح ہے جب اس نے جھوٹ بول کے پہلا نکاح کرایا اور جھوٹ بول کے دوسرا پھر جھوٹ پہ جھوٹ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کرایا، تو وہ روحانیت کس طرح ہے اگر ایسا ہوا ہے؟ ایک بریک لوں گا جی۔ بھٹی صاحب، یہ سارے معاملات تو اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ مین ہیڈ لائن خبریں بنی ہوئی ہیں، لوگوں کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، ہمیں تو اس پہ ڈسکشن ہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آبویسلی جہاں معاملہ آ جائے پبلک آفس ہولڈ کا، آپ کے نزدیک پریکٹیکلی سپیکنگ یہ کیس کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیے بھائی جان، جو آپ نے بات کی نا آئیڈیلزم کی، جو آپ نے بات کی آخری آپ نے پروگرام کا پہلا جو آپ نے پارٹ کو کلوزنگ میں کہا، وہی میرا بھی ہے کہ ایک میرا وزیر اعظم یا میرا وزیر اعظم کا امیدوار یا میرا سیاستدان یا میرا جو بڑا ہے جس کو ہم ایک دنیا فالو کرتی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہو یا وہ کچھ چیز چھپا رہا ہو، اور وہ علیحدہ چھوٹی، فار ایگزامپل میرے لیے
امپورٹنٹ یہ نہیں ہے مثال کے طور پہ کہ میرے لیے کہ عمران خان توشہ خانہ میں بری ہو جائیں، ہو سکتا ہے بری ہو جائیں، لیکن میں ہمیشہ ان سے سوال کرتا رہوں گا کہ آپ نے مجھے 22 سال سکھایا تھا کہ تحفہ لینا نہیں، تحفہ چھپانا نہیں اور آگے تحفہ بیچے، کیوں ایسا کیا؟ سائفر میں میرے لیے عمران خان سائفر سے نکل جائیں سارا کچھ، لیکن میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ آرمی چیف جو باپ ہوتا ہے وہ میر جعفر میر صادق کیسے بن گیا؟ اگر وہ میر جعفر میر صادق بنا تو پھر اس کے ساتھ آپ ایوان صدر میں ملاقاتیں کیوں کر رہے تھے اس غدار کے ساتھ، اور اسے ٹایات ایکسٹینشن کیوں دے رہے تھے؟ بالکل ٹھیک۔ اور پھر اگر امریکہ نے، آپ نے کہا امریکہ، ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں، ہم ان کی امریکہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اگر یہ بات ہے ہم نے جنگ کرنی ہے اس سے، تو پھر عبداللہ ریاض ڈونلڈ لو کو کیوں ڈھونڈ رہا تھا اور آپ نے 3 PR فرمز کیوں معاہدے کیے کہ میرا امیج امریکہ میں؟ یہ بڑے ویلڈ سوال ہے اور زوم سر آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، اور زوم پر میں ان سے مدد کیوں لے رہے تھے؟ دوبارہ میرے دوسرے سوال ہے آئیڈیالزم۔ اور آخری بات ہے کہ عمران خان ہمیں مغرب کی مثالیں دیتے تھے کہ مغرب، اور اللہ کا شکر ادا کریں، میں یہی بتا رہا تھا، میرے ایک دوست کی ابھی مجھے کال آئی بیچ میں اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو پتہ نہیں معاملہ بڑا، میں ایگری کرتا ہوں اس سے، اور ہم نے کبھی ذاتیات میں بات ہی نہیں کی، معاملہ تو بات ہی کچھ اور ہے بھائی، معاملہ سچ اور جھوٹ کو ہو رہا ہے پبلک آفس ہولڈ کرنے کا، اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ صدیق صاحب، میں نے سوال چھوڑ کے کیا تھا آپ کے لیے، عمران خان کو ایک چیز کی داد دینی پڑے گی، انٹرا پارٹی الیکشن میں نہ ان کا کوئی شہباز شریف کھڑا ہو رہا ہے، نہ ان کا کوئی اور کھڑا ہو رہا ہے، نہ ان کا کوئی سمدھی کھڑا ہو رہا ہے، یہ سٹیمنا آپ دکھا سکتے ہیں، یہ جرت؟ ان کی 70% پارٹی تو جا چکی ہے، شاید 80% جا چکی ہے، تو کس نے کھڑا ہونا ہے وہاں پر؟ ان کی بہنیں کھڑی ہو آپ سکتی یہ تھی، وہ نہیں کھڑی بتائیے کہ جو پہلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر جو جوک در جوک لوگ بھاگے ہیں پی ٹی آئی چھوڑ کے، اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ پارٹی کتنی کھوکھلی ہے؟ اور کسے کھڑا کریں گے؟ یعنی اگر انہوں نے کسی کو اپنا بنایا ہو تو اس کو لے کر آگے چلیں گے نا؟ وہ تو جس کے پاس سایہ بھی ان کا پڑا ہے انہوں نے اس کو ٹرک کے نیچے دے دیا، جو ان کو لے کر آیا اس کو بھی ٹرک کے نیچے دے دیا، جس نے ان کو سنبھالا دیا اس کو بھی ٹرک کے نیچے دے دیا، جن سے شادی کی ان کو بھی ٹرک کے نیچے دے دیا، کسے انہوں نے ٹرک کے نیچے نہیں دیا؟ تو کس کو وہ کہیں گے کہ یہ میرے ساتھ ہے؟ وہ کسی کے ساتھ کبھی ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے جو اس وقت ان کے اندر، جس کو آپ نے بھی غالباً کچھ اور لفظ استعمال کیا، جس کو آپ انا کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ غرور کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ہیوبرس کہہ سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ان کی زندگی میں رکاوٹ ہے۔ وہ کس کو زندگی میں ساتھ لے کر چلیں؟ اور اگر کسی کو لے کر ہی نہیں چلے تو کس کو سکھائیں گے؟ کس کو بتائیں گے؟ کس کو کہیں گے کہ آپ بھی آئیے پبلک سروس کیجئے؟ کون ہے ان کے صدیق ساتھ صاحب، میں جنہیں وہ اپنا ہمدرد دوست سمجھتے تھے، سب چھوڑ گئے؟ آپ کی پارٹی کی ٹریجڈی بتاؤں آپ کو؟ اب آپ کے سامنے یہاں پر دنیا کا سب سے بڑا ارسطو اکنامکس کا بھی آ جائے نا، چلے مفتاح اسماعیل کو چھوڑیں آپ، کیونکہ رشتہ داری ہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہی ہوں گے، آپ کے پاس شیر شاہ سوری جیسا ایڈمنسٹریٹر بھی آ جائے نا آپ کی پارٹی میں، چوئے نثار جیسا شخص بھی ہو اگر آپ کی پارٹی میں، پنجاب کی وزارت اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے پاس ہی جائے گی، کیونکہ وہ بھائی ہے۔ گھن نہیں آتی سیاسی طور پہ، کراہت نہیں آتی، سفوکیشن نہیں ہوتی کہ کس فیملی کارپوریٹ پارٹیز ہیں، آپ ہیں، پیپلز پارٹی ہیں، آپ کو تو کبھی چانس ہی نہیں مل سکتا ان پورٹفولیوز کا، جتنے اہل ہو۔ جی آپ کے نہیں، مجھے تو بہت چانس ملا ہے جی، مجھے تو سیاست میں آئے 10 سال ہوئے ہیں، میں سینٹ میں رہا ہوں، سینٹ میں الیکٹ ہوا ہوں، اس سے پہلے 1 دفعہ وزیر رہا ہوں، پھر دوسری مرتبہ وزیر بنا ہوں، 2 مرتبہ وزیر اعظم کا سپوکس پرسن بنا ہوں، یہ سب 10 سال میں ہوئے، مجھے تو بہت موقع ملا ہے، اور میری تو کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، میرے خاندان میں کوئی سیاست میں نہیں ہے، تو اگر مجھے موقع ملا ہے اور میں نے اسٹرگل کی ہے تو باقی لوگوں کو موقع کیوں نہیں ملے گا؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ میاں صاحب کی فیملی میں وزارت پٹرولیم کا کوئی امیدوار یا خواہش مند نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا؟ نہیں، میں ابھی آپ کے اس سوال میں آ رہا ہوں، آپ کے اس سوال کی طرف۔ آپ ایسا کریں کہ پاکستان کے جتنے بھی وزرائے اعلیٰ گزرے ہیں پنجاب کے، ان سب کا کٹھا چٹھا سامنے نکال لیں اور شہباز شریف صاحب سے مقابلہ کر لیں۔ یعنی آپ نے کتنی عجیب بات کی ہے، آپ تو لاہور شہر میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ لاہور شہر کیسے بدلا ہے، آپ نے سیالکوٹ نہیں دیکھا، آپ نے فیصل آباد نہیں دیکھا، آپ نے رحیم یار خان نہیں دیکھا، آپ نے کون سی جگہ نہیں دیکھی پنجاب میں؟ پنجاب کا حلیہ بدل گیا، آپ قصور سے چلتے ہیں، مال روڈ تک پہنچ جاتے ہیں بغیر کسی اشارے کے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں
میٹرو کا سسٹم بنایا جس میں ایک غریب آدمی, میری بات سنیے, بات سن لیجیے. جی غریب آدمی دلی دروازے سے چلتا ہے, غریب عورت دلی دروازے سے چلتی ہے اور 25 منٹ میں عزت کے ساتھ, کوئی اس کو بس کے اندر میل ہینڈل نہیں کرتا, ایسکیلیٹر کے اوپر چڑھ کے جاتی ہے, اپنی سیٹ پہ بیٹھتی ہے, عزت کے ساتھ 25-30 منٹ میں انڈسٹریل ایریا پہ چلی جاتی ہے, سارا دن کام کرتی ہے, اور پھر بھی اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ واپس آئے اور اپنے بچوں کو پڑھائے یا سلائے. آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں, آپ کو صرف خاندان نظر آیا بس, اور آپ کو یہ خاندان بل کلنٹن کا نہیں نظر آیا, آپ کو یہ خاندان جارج بش کا نہیں نظر آیا, آپ کو یہ خاندان کینیڈیز کا نہیں نظر آیا. بل کلنٹن کی پارٹی کا نام کیا ہے سر؟ بل کلنٹن کی پارٹی کا نام سر, بل کلنٹن کی پارٹی کا نام کیا ہے بتائیے؟ بل کلنٹن کی زوجہ کا نام تو آپ کو آتا ہے, بل کلنٹن کی پارٹی کا نام کیا ہے؟ کینیڈی کے 3 بھائیوں کا نام تو آپ کو آتا ہے, یا ان کا نام بھی نہیں آتا؟ اور کینیڈی کے جو بھتیجے ہیں یا بیٹے ہیں ان کا نام بھی 3rd جنریشن میں نہیں آتا. میں کہہ رہا ہوں ڈیموکریٹس ہے نا کہ دوسری ہے ریپبلکن. میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں اوہ سر میری بات تو سن لیں مصدق بھائی, ناراض ہو گئے. 1 منٹ ہے, بل کلنٹن کی پارٹی ڈیموکریٹس ہے یا ریپبلکنز ہے؟ جارج بش سینئر کے والد بھی سینیٹر سر, میری بات تو سن جارج لیں. بش سینئر گورنر رہے, پھر وزیر, سب کو پتا ہے, میں اسی پہ بات سن تو لیں. جیف بش جو صدیق بھائی جذباتی ہو گیا آپ, میری بات تو سن لیں, اسی پہ بات کر رہا ہوں. بل کلنٹن کی پارٹی ڈیموکریٹس ہے ریپبلکنز ہے سر, یہ تو بتا دیں, مجھے یاد نہیں آ رہا, چلے اسیوم کریں ڈیموکریٹس ہے. بل کلنٹن کی بیگم تو ہلری کلنٹن ہے. او سر, میں آپ بیگم تک کیوں پہنچ رہے ہیں؟ میں آپ کو بیگم تک نہیں جانے دوں گا ان کی, آپ میری بات تو سنیں سر, ادھر ہی رہیں ابھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کی تھی بل کلنٹن نے ہیلری کلنٹن کی اپنی پارٹی کے اندر کہ سیکرٹری جنرل بنا دو اس کو, اپنا وزیر فلاں کا گورنر بنا دو, فلاں اسٹیٹ کا گورنر بنا دو. بھائی وہ جیت کے آئی ہے نیچے سے, ڈیبیٹ کر کے آئی ہے. ٹھہرے تو, ارے یار سکون تو لیں یار, میری بات تو آپ ہیلری تک پہنچ جاتے ہیں. میں تو حیران ہوں, الیکشن کون جیت کے آیا شہباز شریف جتنے الیکشن. سر سمجھ آ گئی بات, 1990 سے شروع ہو جائے. بھٹی صاحب ان کی بات میں اگر وزن مان لیا جائے نا تو وزن یہ ہے کہ بھئی شہباز شریف, میں سوچتا ہوں وہ دن سے ڈرے ہیں جب دنیا سے, میں نے بھی جانا, مصدق صاحب نے بھی جانا, شہباز صاحب نے بھی جانا, پھر نون لیگ کا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کیا ہوگا بھائی, کیونکہ بندہ تو آپ نے کوئی تیار کیا نہیں, یا پھر کوئی اور ہی آ جائے گا اس فیملی میں سے. کیوں جی بھٹی صاحب ایسے ہی ہوگا؟ ورنہ تو یہ دن ہم اللہ نہ دکھائے پنجاب کو کہ شہباز شریف چلے جائے یہاں سے. کس نے کہا ہے تیار نہیں کیا؟ کیونکہ مصدق ملک تو بن نہیں سکتے وزیر اعلیٰ انشاءاللہ, کبھی نہیں بن سکتے. حمزہ شہباز بنائے, حمزہ شہباز بنائے جو اتنے شاندار ملک, اور حمزہ شہباز بنائے. نواز شریف صاحب کی مریم نواز صاحب نے جگہ لینی ہے, چیف آرگنائزر وہ ہیں, پارٹی کی ہیڈ وہ ہیں, وہ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ بریک لوں گا, لیکن میں بریک پہ آتے آتے ایک بات بتا دوں آپ کو, جو ساری باتیں میں سن رہا ہوں نا جو ہو رہی تھیں, یہ روحانیت والی بات, یہ ذاتی نہیں ہے. تو فوج سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے عمران خان کہ یہ ہوگا کہ فوج کے جرنیلوں اور کور کمانڈرز اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی جو ہے وہ اس طرح پرچہ دیکھ کے ہوگی. میرے بھائی بھول جائیں, یہ تو آپ بات, یہی غلط ججمنٹ تھی آپ کی, یہی غلط انالیسس تھا. اور مجھے پتا ہے, میں آن ایئر نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہاں تک آپ کو پہنچانے میں کن لوگوں کا یا کس کردار کا ہاتھ ہے, اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہے. ایک بریک لوں گا جی. سچ بولیں, سچ کہیں, اس سے بڑی روحانیت کوئی نہیں ہو سکتی, اور اس کو اپنا نصب العین بنا لیں, 100 قباحتوں سے بچ جائیں گے. مجھے دیجیے کل تک اجازت.